औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं औरिया मकबूल जान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है सर। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे आऊँगा, जो हालात 2019 में हुए हैं, उस वक़्त इमरान खान ने जिस तरह चढ़ के आए थे, क्या कहते हैं इमरान खान का जो क्रिज़्मा है, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उसका दबदबा था, या पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया और उसके बाद त्यारा गिराया, अभिनंदन वाला वाक़या हुआ, वो वजह थी? देखें, शख्सियत का तो कोई तोड़ नहीं। जंग अज़ीम दोम में बरतानिया था, न असले में इजाफ़ा हुआ, न जहाज़ों में इजाफ़ा हुआ, न टैंकों में इजाफ़ा हुआ, लेकिन चर्चिल की लीडरशिप ने जंग जितवा दी थी। लीडरशिप जंग जितवाया करती है। यही जर्मनी था, बीमार, कुछ तवाने जंग में मजबूर हो गया था, दोबारा सोचा था किसी ने उठने, लेकिन आप ज़्यादा कर रहे हैं, हिटलर जो था वो थम्बिंग मेजॉरिटी से जीता। अब हिटलर को हमने गाली देना सीख ली हुई है ना, क्योंकि बेचारा शिकस्त खा गया था। अगर वो शिकस्त ना खाता तो हिटलर हीरो होता इस वक्त। हिटलर ने पूरी कौम को उठा दिया था। पूरी कौम ने दोबारा जिस तरीके से मुकाबला किया, अगर अमरीकी ना एंटर होते उस वक्त और जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे बम न गिराते तो नक्शा और होता। हम जंगी जराइम के बारे में गुफ्तगू ही नहीं करते, क्योंकि हमने हीरो है, ट्रूमन है, हमारे यहाँ हीरो है। तो जंग में जो लीडरशिप है ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। यानी आप खुद सोचें कि अमीर लश्कर मुकर्रर करते हुए ख़ास एहतियात की जाती थी। और इस्लाम में तो फौज का सब्र नहीं है, मैं तो आया जंग है, हर बंदा चलेगा। नज़रियाती मुल्क में फ़ौज नहीं होनी चाहिए, नज़रियाती मुल्क का हर शहरी फ़ौजी होना चाहिए। बस इसराइल है, इसराइल में फ़ौज नहीं है। हर बंदा जो है वो 2 साल के लिए ट्रेनिंग करता है। रेगुलर आर्मी हमारी तरह नहीं है वहाँ पर। कोई कहते हैं हम तो लड़ने के लिए, हम तो नज़रियाती मुल्क है, हमारे हर बंदे। तो वहाँ पर भी क़यादत आगे ली जाती थी कि ये लश्कर सैयदना अली को जो खैबर का कहा गया है, किस बुनियाद पे? लीडरशिप। तो पाकिस्तान के अंदर भी लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात तय है कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर लीडर आज तक नहीं आ सका। आप जो मर्ज़ी कह लें, उससे नाराज़ हो जाएं, उसको गाली दे दें, उसकी शख्सियत के बारे में कुछ कह दें ये है। एक दूसरा, इमरान खान जैसे सारे महब वतन है वैसे महब वतन, लेकिन उसकी बात के अंदर एक असर था और आज भी है। अगर ना होता तो जो कुछ इस 2-2.5 सालों में हुआ है, पीटीआई इमरान खान समेत सफ़ास्ती से मिट चुके थे, लोग उनका नाम ही भूल चुके होते। सर, आपकी लास्ट इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी, क्या मुलाकात थी? अगर कुछ याद हो, क्या बात हुई थी? ज़मान पार्क में आई थिंक हुई थी। वही मैं इंटरव्यू किया था ना उनका, उनके 2-4-5 दिन के बाद, 3-4 दिन बाद 9 में ही हो गया था। तो वही 92 में नशर किया था अपने इंटरव्यू में, याद है। तो 9 मई के बाद फिर 2 दिन तो मैं गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जब किया तो फिर मेरे बेटा वगैरह बहू वगैरह आए थे, तो सारे वो मुझे दुबई ले गए। फिर इमरान खान ने वो तकरीर की कि वो भाग गया और उनको जान। लेकिन फिर मैं 2-3 एक हफ्ते 1.5 हफ्ते वापस आके फिर उसकी मुलाकात वही हुई थी। देखिए, इमरान खान उस वक्त मुकम्मल तैयार बैठा था कि मैंने जेल में जाना है। बल्कि एक दफ़ा जब उससे बॉम्बिंग पड़ी थी ना, बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उसने सामने मुझे कहा ये मैंने बैग तैयार किया हुआ। तो कैसा मंदिर गया तो मेरी बीवी रोना धोना शुरू हो गई है, उधर है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो कहते लेकिन मैं तैयार हूँ यार, जो कुछ करना है मुझे मैं ले जाऊँ। फिर वो उसको लेके गए जब, तो बीच में जो 9 मई हुआ, उस 9 मई के बाद से छोड़ दिया। फिर दोबारा उसके बावजूद भी इमरान, एक बात याद रखें, इमरान खान को जितने दिन आप जेल में रखेंगे उसके कद में इजाफा होगा। बिल्कुल सर, आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया, बहुत काम किया आपने। नहीं, बहुत ज़्यादा काम किया। मैं उनका सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था, कुछ 10-11 महीने, ज़्यादा नहीं हुआ था। ब्यूरोक्रेसी में सर मीटिंग्स तो लेते रहे या वैसे होगा? जी बहुत। हाँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मियां नवाज शरीफ का दौर आपने बड़ा करीब से देखा, आप बलूचिस्तान में रहे। इमरान खान में और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ में फ़र्क क्या है, और इमरान खान लीडर क्यों है? देखिए, बाकी तमाम लीडर जितने हैं, लोग बड़े तेज़ होते हैं। हर लीडर की एक रेपुटेशन ट्रेवल करती है। वो करप्ट कितना है, वो अपने लोगों को नवाजता कितना है,
اس نے جائیداد کتنی بنائی ہے، وہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ٹریول کر. یہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جس ایس ایچ او کو اور جس پٹواری کو اور تحصیلدار کو آپ نے پیسے لے کے لگایا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں انے پیسے لے نے اور میں تم سے نکالنے ہیں، انے پیسے دے کے میں لگا، مفت نہیں لگاؤں. ایک تو یہ. دوسرا یہ تھا کہ آپ کے سامنے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ ابھی تو اس کا چھوٹا سا سینما تھا، ابھی اس کی کیا صورتحال ہے، ابھی یہ اس کی فلیمنگ روڈ پہ ایک چھوٹی سی دکان تھی، اب اس کی کیا. تو لوگوں کے اندر پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹیز جو 1988 کے بعد بنی ہیں، خواہ وہ نواز شریف کی پارٹی تھی، خواہ وہ پیپلز پارٹی تھی، لوگوں کے درمیان ان لیڈروں کی عزت نہیں ہے. بھٹو کی لوگ عزت کرتے تھے، حالانکہ اس سے نفرت بھی بہت کرتے تھے. مولانا مودودی کی لوگ عزت کرتے تھے، سردار رشید کی عزت کرتے تھے، حالانکہ اس سے نفرت بھی کرتے تھے. اسکینڈل جہاں تک تعلق ہے، قائد اعظم کا کم بنا تھا. ہم نے تو قائد اعظم پاکستان بن گیا نا، ورنہ قائد اعظم کو ویسے ہی گالی پڑتی تھی جیسے عمران خان کو پڑتی ہے. وہ دیکھیں جی، بیٹی کے گھر میں، دوست کے گھر میں رات 3 مہینے کے لیے، اور بیٹی سے عشق لڑا لیا، اسے شادی کر لی. وہ دیکھیں جی، کتے لے کے گھومتا رہتا ہے، 6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ نہیں کرتا اپنے آپ کے، اس کو کیا پتہ اسلام کا، اسلام کے نام. یہ ساری باتیں علماء بھی سب لوگ تقریریں کرتے تھے، بڑی گھٹیا لہجے میں کرتے تھے قائد اعظم کے خلاف. اس دور میں بالکل کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے تو قائد اعظم دیکھا نا، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم تو کہتے ہی کوئی نہیں تھا. یہ جو مظہر علی اظہر تھا حرار کا، اس نے تو قاعدہ نظم پڑھی تھی کہ کافرہ عورت کے لیے دین کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کیا، کافر اعظم، یہ اس نے بولا تھا. اور بہت کچھ کرتے تھے. تو عمران خان کو بھی یہ، لیکن جو اسے محبت کرتے تھے قائد اعظم سے، وہ ایسے تھے، وہ کہتے کہ یار اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن بندہ ٹھیک ہے، بندہ سچ بولتا. یہ عمران خان کے ساتھ ہوا. اس کے بعد بھٹو کے ساتھ بھی آپ اندازہ کریں، لوگوں بھٹو کو ڈیفینڈ کرنے والے بڑے بڑے کمال تھے. سال 1974 میں انڈیا نے دھماکہ کر دیا. اب جو بھٹو سے محبت کرتے تھے ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا. وہ ایک پورے ملک میں ایک مت چلا دی، اور یہ 80 دھماکہ کیا، بس دسیا نہیں ایسے. اور لوگ یقین کرتے ہیں ہاں بالکل کیا، بھٹو نے بتایا نہیں لوگوں کو. تو محبت جو ہوتی ہے نا عوام کی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، اسے لڑنا نہیں چاہیے. یہ آپ ہمارے گھر محبت لیڈر سے ہوتی کیوں ہے؟ عمران خان سے محبت لوگوں کو ہے، بالکل ہے، لوگ ہر طرح تیار ہیں، بہت زیادہ محبت ہے. قائد اعظم سے تھی، بھٹو سے تھی، یہ محبت ہوتی ہے. یہ مین لیڈر یہی ہیں پاکستان. 2 چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر 1، اور یہ قدرت کا اصول ہے، آپ اسٹیٹ فارورڈ ہیں، کول کالن سیدھا صاف بات کرنے والے ہیں، اس سے آپ کے اس سے محبت ہوتی ہے. دیکھیں اگر کچھ شخص کہتے ہیں چنگیز خان یا ان لوگوں کی، ان سے وہ ایک طاقت کی محبت بالکل اور چیز ہوتی ہے. آپ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، آپ کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس سے. قائد اعظم حالانکہ بڑے بڑے لوگ تھے، اور وہ اس زمانے میں قائد اعظم والا لیڈرشپ کا زمانہ نہیں تھا، داڑھی والے تھے، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی. اس کے بعد دوسرے مسلمانوں میں تو اس طرح کا قائد اعظم کی طرح کا لیڈر ہی کوئی نہیں تھا. تو اچانک لوگوں نے کہا نہیں یہ میں چاہیے. اسی طرح بھٹو کے زمانے میں بھٹو اور مجیب دونوں، مجیب دیکھیں کتنا خوفناک لیڈرشپ تھی. بھٹو تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں. 160 سیٹیں جیتی تھیں 162 میں سے. بھٹو تو سندھ میں ہار گیا تھا، سندھ میں بمشکل جیتا تھا. کے پی کے اور بلوچستان میں ہار گیا تھا، وہاں تو اس کے مخالف کم. عمران خان واحد لیڈر ہے جو کے پی کے سے لے کے بلوچستان تک ساری جگہ تو اس کو پاپولر ہے. سر عمران خان کی کون سا پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی کیا ہوئی ان سے؟ اپنے دور میں لوگ کہنا ڈلیور نہیں کر پائے. نہیں یہ میں اس کو ماننے کا نہیں. توشہ خانہ کو کیس ہے. عمران خان اگر کوئی ہوتا تو اس کا کیس کمال نکل آتے. توشہ خانہ کو کیس سے نہیں ہے. یہ جو قالین آپ جس پہ بیٹھے ہیں یہ توشہ خانہ کا ہے. یہ مجھے ایران میں جب میں تھا وہاں تو میں نے اس کو ڈکلیئر کر کے لے لیا تھا پیسے. اچھا، اس کا ٹھیک ہے، ڈکلیئر کر کے لے لیا تھا. آپ بھی بینیفیشری ہے اس پہ، آپ پہ بھی نہیں. توشہ خانہ میں دیکھا نا، آپ ایک جگہ جاتے ہیں، آپ پاکستان کے ایک ریپرزینٹیو ہوتے جاتے ہیں، آپ کو ایک جگہ پے کر کیسے بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ایک جگہ پہ ایک تحفہ ملتا ہے. آپ کا جی چاہتا ہے یار میں اس کو اپنے پاس رکھوں، ایک سوونیر ہے، ایک علامت ہے میرے گھر میں، بیچنے کے لیے تو رکھتا کوئی بندہ، ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے خرید لیتے ہیں قالین جو ہے، جو کچھ بھی ہے وہ جو اس کے ریٹ لگتا ہے اس کے حساب سے. ایک رول ہے، قانون ہے، اس کا چوری نہیں ہے.
پھر اس کے خلاف جو کیس بنا ہے ایک پاک مسلم امہ کی 1400 سال کی تاریخ کے اندر اتنا گھٹیا کیس نہیں بنا عدت کا. مطلب میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے علماء قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کا آواز کیوں نہیں اٹھائی. عدت وہ چیز ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کے متفق ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے کہ عورت سے پوچھو کہ اس کی عدت پوری ہو گئی, گواہ وہی ہے اکیلے, تاکہ اس کی شرم, آپ نے شرم و حجاب ختم کرائی, کوئی نہیں بولا مولا. تیسری چیز جو ہے وہ کیس جو بنا ہے وہ القادر وہ کیس ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ پوری کی پوری پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, جائیداد وہاں کوئی, اور وہ اس کی ذاتی بینیفٹ میں. پہلی بات اسی لیے عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف جو کیس بناتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ وہ کیس ہے. بالکل صحیح, کوئی شک نہیں. ناظرین, توشہ خانہ کا اگر پے کر کے لے لیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں. رول ختم کر دیں نا, صحیح بات, قانون ختم کر لیگل ہے. صحیح بات ہے, لیگل. سر اینڈ پہ لاسٹ میرا کویسچن, عمران خان کی رہائی کب دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کب رہائی ہوگی, لیکن ایک بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی سے لوگ خوف زدہ بہت ہیں, اور عمران خان کو اندر رکھ کے بھی خوف زدہ ہیں, عمران خان کو ختم کرنے سے بھی خوف زدہ ہیں, کیونکہ ایک بے نظیر کو آپ نہیں سنبھال سکے تھے. 200 کے قریب انجن جلائے گئے تھے, 21 ریلوے اسٹیشنیں جلی تھیں, اور آج تک نہیں سنبھل سکے آپ. اللہ خیر رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے, پاکستان کی حفاظت کرے. عاطف مجید اور اوریہ مقبول جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.